باغ میں آئے اور میں نے آپ کو بتایا اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اللہ والے انہوں نے ماتھا دیکھ کے اندازہ کر لیا، پڑھ لیا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے. بڑی اچھی جگہ پر خواجہ صاحب نے بٹھایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں. آپ کسی کی عزت کریں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آواز ہوگا. خواجہ صاحب نے جتنے پھل لگے ہوئے تھے وہ پھل لائے، انگوروں کا ایک گچھا وہ لا کر آگے پیش کیے. حضرت میرے باغ میں یہ پھل ہیں، جو آپ کو پسند ہو. انہوں نے دعائیں دیں، چکھ لیا کچھ. کہیے دین سکھاتا ہے کہ کوئی مہربانی کرے تو اس کے ساتھ مہربانی کرو. تم نے میری خدمت کی ہے تو میں بھی تمہیں کچھ دوں. اپنی گدڑی میں دیکھا تو روٹی کا ایک خشک ٹکڑا تھا، سوکھا ٹکڑا. وہ نکالا، پہلے اپنے منہ میں اس کو تھوڑا سا چبایا، سخت. پھر وہ نکال کے دیا، لو بیٹا یہ لے لو. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی آپ کے منہ کا ہے، میں اپنے منہ میں کیسے ڈالوں؟ سوکھا ٹکڑا، میں آپ کو نرم تازہ پھل دے رہا ہوں، آپ سوکھا ٹکڑا دے رہے ہیں. اعتراض نہیں کیا، لے کے منہ میں ڈالا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میری دنیا بدل گئی. وہ بزرگ دعائیں دے کر چلے گئے. ان بزرگوں نے دیکھ لیا تھا یہ اس باغ کے لیے نہیں ہے، یہ تو پورے کائنات کے باغ کے لیے ہے. اس چھوٹے سے باغ کے لیے نہیں، اس کو پوری کائنات کے باغ میں کام کرنا ہے تو اس پہ رنگ چڑھنا چاہیے. والدہ کے پاس آئے، اماں جان میرا جی چاہتا ہے میں دین کا علم حاصل کروں. ماں نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، تیاری کرو، جہاں بھی جانا چاہتے ہو جاؤ پڑھو. ماں سے اجازت لی، سفر پر نکلے. ماوراء النہر سمرقند بخارا مرکز تھے، وہاں گئے. حضرت مولانا شرف الدین، حضرت مولانا حسام الدین، وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے جتنی کتابیں پڑھا سکتے تھے سب پڑھا دی. علم کی جو متداول کتب تھی وہ ساری پڑھ لی. اب آپ کو تلاش ہے مجھے کوئی مرشد ملے. کیا ملے؟ ایک ہوتا ہے مرشد، ایک ہے مرشد. مرشد راہ دکھانے والا، مرشد راہ دیکھنے والا. تلاش مرشد میں سفر کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے. سینٹرل ایشیا، روس سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں یہ علاقے. اس میں ایک علاقہ تھا ہرون. کیا نام ہے؟ اونچی، لوگ ہارون کہتے ہیں. ہرون نام تھا. وہاں ایک اللہ والے حضرت سیدنا خواجہ عثمان، لوگ ہارونی کہتے ہیں، ہرونی اصل لفظ ہے. اللہ والے تھے، ان کی شہرت بھی تھی. پہلے کبھی خواجہ صاحب ادھر آئے نہیں، وہ ادھر کہیں نہیں آئے. آمنا سامنا ہوا تو حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا. یہ حضرت خواجہ عثمان ہرون کون ہیں؟ ان کی ایک کرامت خواجہ صاحب کی زبان سے سنیں. حضرت خواجہ صاحب بتاتے ہیں میرے پیر و مرشد سفر کرتے ہوئے خراسان سے جب چلے تو راستے میں ایک علاقہ آیا جو مجوسیوں کا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے.
وہاں گزر ہوا. روزے سے تھا, افطاری کے لیے میں نے کہا کہیں سے آگ ملے تو میں کچھ کھانا پکا لوں, روٹی پکا لوں. ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ سامنے آتش کدہ ہے, آگ جل رہی ہے, ان سے کہو تھوڑی سی آگ دے دے. وہاں جا کے آگ مانگی, انہوں نے کہا ہم اس کی پوجا کرتے ہیں, یہ ہم بیچتے نہیں ہے, کسی کو دیتے نہیں ہے. انکار کر دیا تو حضرت خواجہ عثمان خود اٹھے, گئے تو دیکھا کہ ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے ان کے بڑے وہ تخت لگا کے بیٹھے ہوئے, ایک بچہ کم سن وہ بھی تخت پر بیٹھا ہوا, باقی لوگ ارد گرد آگ کے سامنے پوجا کر رہے ہیں. میں تم سے آگ مانگی تھی, تم نے آگ نہیں دی. انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کہا اس کا کام تو جلانا ہے, تو جلاتی ہے. کہاں اس کا کام جلانا ہے اور یہ جلاتی ہے, ہمیں پتا ہے. میں نے تھوڑی سی مانگی تھی, تم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ اس طرح ہم نہیں دیتے, نہیں مل سکتی. جو بچہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا, فرمایا یہ آگ اس کا کام جلانا ہے, یہ جلاتی ہے, مگر اللہ چاہے تو یہ نہیں جلائے گی. اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس بچے کو گود میں لیا اور آپ آگ میں کود گئے, آگ میں, اور قرآن کی آیت پڑھی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا, ابراہیم پر سلامتی والی. یہ آیت پڑھ کے آپ آگ میں کود گئے. کہ جل جائے گا, ہمارا بچہ لے گیا اس کو بھی جلا دے گا. حضرت خواجہ عثمان آدھا گھنٹہ آگ میں رہے, کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے, شعلے بھڑک رہے تھے. ان کا یہ گئے, جل گئے. وہ سارے ہی پچھتانے لگے کہ بچہ کیوں چلا گیا اس کے ساتھ. آدھا پونا گھنٹہ گزرا, حضرت صاحب بالکل خیریت سے واپس آ گئے. بچہ مسکرا رہا ہے. لوگ حیران کہ آپ کے کپڑے کو, کسی دھاگے کو بھی آگ نے چھوا نہیں. انہوں نے بچے سے پوچھا تو ہنس کیوں رہا, آگ سے نکلا ہے. اس نے کہا تمہارے سامنے آگ میں گیا تھا, انہوں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی, ہم تو باغ میں سیر کر رہے تھے. بڑا خوبصورت باغ تھا, اس میں میوے لگے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آگ کو پیدا کرنے والا, اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے. تو میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں, میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں, اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت صاحب کی یہ کرامت دیکھ کے وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. وہ حضرت خواجہ صاحب کے پیر و مرشد. حضرت صاحب نے فرمایا معین الدین حسن نام ہے, وظیفہ دیا یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ وظیفہ پڑھو. آپ نے بیٹھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. وظیفہ پڑھ کے فرمایا اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے. فرمایا عرش کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ نیچے دیکھو کیا نظر آیا. فرمایا تحت الثری, زمین کا آخری کنارہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اور پڑھو ابھی. اور پڑھا. پھر بلایا, اب کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا عرش کے اوپر جو پردے ہیں اللہ کے حجابات عظمت, ان کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو,
حضرت نے یوں انگلیاں کی، خواجہ صاحب نے فرمایا میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کام ہو گیا، اب جاؤ تمہاری ڈیوٹی ہے خلق خدا کی رہنمائی کرو۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تھوڑا سا وظیفہ پڑھایا اور کہاں کی سیر، اور جب خواجہ عثمان ہرونی کی یہ شان ہے، رسول پاک کی کتنی شان ہوگی۔ جب وہ اپنی 2 انگلیوں میں اتنے جہان دکھا رہے ہیں تو صحابہ حضور کے پاس بیٹھ کے کیا کیا دیکھتے ہوں گے، اندازہ کیا جا سکتا۔ حضرت نے خلافت بھی دی، خرقہ بھی پہنایا، اور ساتھ لے لیا چلو تمہیں مکہ مکرمہ لے جاتا ہوں۔ پیدل سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، مرشد ساتھ ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے، یا اللہ میں یہ تیار کر کے لایا ہوں، اس نوجوان کو قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی یہ جو طواف کرتے ہیں نا مطاف، اس میں بہت سے اولیاء، کتنے بڑے بڑے انبیاء کون کون دفن ہیں، وہاں ان کا مزار بھی ہے، اسی میں دفن ہے وہ۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، مرشد کو حضور نے واپس کر دیا، خواجہ صاحب کو ٹھہرا لیا اور فرمایا تمہیں میں لقب دیتا ہوں معین الدین۔ نام حسن ہے، اس نام سے دنیا نہیں پہچانتی، لقب سرکار نے دیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان جاؤ، دین کا نور پھیلاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے اجمیر میں۔ کہاں؟ اجمیر۔ ڈیوٹی لگا کے بھیجے گئے، اسی لیے ان کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، یہ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، عطائے رسول فی الہند۔ حضرت 563 ہجری میں آپ پھر وہاں سے واپس ہوئے، واپسی میں بغداد آئے اور غوث پاک سے ملاقات ہوئی، سیدنا غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ غوث پاک نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے اجمیر میں۔ فرمایا جاتے ہوئے لاہور ہو کے جانا، وہاں ایک شیر آرام کر رہا ہے۔ اشارہ تھا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ صاحب سفر کرتے ہوئے مدینہ سے پیدل لاہور آئے۔ حضرت داتا صاحب کے روضے پر چلا کیا، اور چلا کر کے جب اٹھے تو کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ یہ اللہ کا خزانہ بخشنے والے ہیں، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ان سے عالم کو فیض مل رہا ہے۔ کچوں کے لیے کامل پیر ہیں، کامل پیروں کے لیے رہنما ہیں۔
داتا صاحب کا سلسلہ جنیدیہ ہے، خواجہ صاحب کا سلسلہ چشتیہ ہے. محبت ہے یا نہیں؟ اونچی. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی چشتی اور ہیں، نقشبندی اور ہیں، قادری اور ہیں. خواجہ صاحب نے چلا کر کے بتا دیا سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. اجے نام بتایا جاتا ہے بادشاہ کا میر پہاڑوں کے سلسلے کو، اس کو ملا کے اجمیر، راجستھان کا علاقہ، پہاڑی علاقہ. یہاں پر پرتھوی راج کی حکومت تھی. اس نے مندر بنائے ہوئے تھے وہاں. 350 من تیل روزانہ چراغوں میں جلایا جاتا تھا. اندازہ کریں. رائے پتھورا بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے قریب میں ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر. اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا یہ بڑا پاک پانی ہے، جو اس میں نہا لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو پانی وہ ملتے تھے، پلاتے تھے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز لاہور سے سفر کرتے ہوئے اجمیر پہنچے اور وہاں ایک انا ساگر کے قریب، تالاب کے قریب میدان میں پڑاؤ لگا دیا. آپ کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے. لوگوں نے دیکھا آتے جاتے کہ یہ نئے چہرے ہیں، یہاں ایسے چہرے پہلے کبھی دیکھے نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں. انہوں نے وہ آوازیں نہیں سنی تھیں، اذان نہیں سنی تھی، نماز نہیں دیکھی تھی. انا ساگر سے وضو کیا جاتا ہے، پانی لیا جاتا ہے، یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے. چند گھنٹوں میں ادھر ادھر شہرت پھیل گئی. کو فقیر آ کے بیٹھے ہیں. اس پرتھوی راج کے ملازم اپنے اونٹوں کو چرا کر جب واپس آئے تو دیکھا جس جگہ اونٹوں کو بٹھاتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بابا کون ہو تم لوگ؟ کہا جی ہم آئے ہیں یہاں پر مسافر ہیں. کہیے یہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بادشاہ کے اونٹوں کی جگہ ہے، راجے کے. ہٹو یہاں سے. فرمایا اتنی زمین پڑی ہے، اونٹ وہاں بٹھا لو. ان کا بحث نہیں کرو، یہ راجا کے اونٹوں کی جگہ، ہٹو یہاں سے. حضرت صاحب نے فرمایا پھر اچھا اونٹ ہی بیٹھے. اونٹ ہی بیٹھے. آپ ہٹ گئے تھوڑا سا، انہوں نے اونٹ بٹھا دیے. اگلی صبح اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھتے، کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، کھڑے ہی نہیں ہو رہے، بیٹھے. یہ کیا ہو گیا؟ اونٹوں کو کوئی بیماری ہو گئی. ان کا بیماری نہیں، وہ جو بابا آیا نا اس نے کل کہا تھا اس کو یہاں سے ہٹایا تھا. جا کے اس نے راجے کے سامنے کہانی سنائی. راجے نے کہا فقیر لوگوں سے کہو کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. فقیر لوگوں کا کام تو مہربانی کرنا ہوتا ہے، تنگ کرنا نہیں ہوتا. وہ آئے، منت سماجت کی. آپ نے کہا ہم نے منع نہیں کیا، جاؤ تمہارے اونٹ ہیں، اٹھ جائیں. ادھر آئے تو سارے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر جا کے راجے کو شکایت لگائی کہ ہمارا وہ پاک پوتر تالاب انا ساگر، یہ اس میں نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کا پانی انہوں نے بھرشٹ کر دیا، ناپاک کر دیا. راجا نے کہا ان کو جا کے کہو اس کا پانی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا یہ مشکیزہ چمڑے کا تھیلا لو، یہ پتہ نہیں دوبارہ پانی لینے دیں نہ لینے دیں، پانی لے آؤ. ساتھی نے وہ مشکیزہ لیا حضرت سے، اس میں پانی بھرا تو سارا تالاب اس مشکیزے میں آ گیا. تالاب خشک ہو گیا. وہ پھر چیخ پڑے یہ کیا ہو رہا ہے؟
پہلے اونٹوں کے ساتھ ہو گیا، ہماری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پانی کا کہا تو انہوں نے سارا تالاب خوش کر دیا، انہوں نے کہا یہاں ساری بستی اسی پانی سے گزارا کرتی ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ سارے مر جائیں گے، چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، آپ بھی پانی لے لینا لیکن یہ پانی واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ مشکیزہ تالاب میں ڈال دو، ڈالا تو وہ پھر بھر گیا۔ پرتھوی راج نے، رائے پتھورا نے اپنے پاس ان کا جو بڑا کوئی گیانی قسم کا پادری تھا، اس کو کہا جاؤ ان سے جا کے بات کرو، کون ہے یہ، کیا چاہتے ہیں، کیا ارادے ہیں ان کے، ذرا ان کی باتیں سنو۔ رام دیو نام تھا اس کا، بڑا تگڑا اپنے آپ کو وہ عالم فاضل سمجھتا تھا، آگے آپ کے پاس حضرت صاحب کے پاس آ کے بیٹھا، دیکھ رہا ہے حضرت صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ بات چیت شروع ہوئی، حضرت صاحب نے اس پر نگاہ بھی فرما دی اور ساتھ اس کو جب دین کی حقانیت بتائی، اس نے کہا جی کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ وہ مسلمان ہو گیا، اور راجہ پریشان، میرا اتنا تگڑا بندہ انہوں نے مسلمان کر لیا ہے۔ تبلیغ کا سلسلہ چلا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ یہ جو پادری تھا اس نے کہا کہ جی یہ راجہ آپ کو اسی طرح روز تنگ کرے گا، یہ سامنے میری زمین ہے، ذرا سا ہی تو فاصلہ ہے، وہاں چلیں آپ، میری زمین ہے، جو مرضی کریں، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا۔ حضرت صاحب نے اس کی بات پسند کی، وہ تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا، وہاں چلے گئے، فرمایا مجھے مسجد بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ بس جی بسم اللہ، حضرت نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ راجے نے